بسم الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسی بیماری کے متعلق گفتگو کرنے لگے ہیں جو کہ پوری دنیا میں نوجوان نسل کے اندر پھیل چکی ہے اور بعض اوقات بڑی عمر کے لوگوں میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے، لیکن پرانے زمانہ میں تو نوجوان نسل میں یہ بیماری نہیں ہوتی تھی، اب کچھ زیادہ ہو گئی ہے۔ اس بیماری کا انگریزی نام ناکٹرنل ایکنیشن ہے۔ اسے انگریزی میں ناکٹرنل ایکنیشن یا ایمیشن کہتے ہیں، اور اس کا جو طبی نام ہے اسے احتلام بھی کہتے ہیں۔ احتلام کیا ہے؟ احتلام خیالات فاسدہ یا شہوانی جذبات کی وجہ سے کسی مانوس شکل کے خواب کے اندر آنے کی وجہ سے انزال ہو جاتا ہے، شہوت سے منی کا اخراج ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کچھ نوجوانوں کو شہوت کے علاوہ بھی اخراج ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری بہت پریشان کن ہے۔ روز بروز نوجوان نسل کمزور ہوتی جا رہی ہے، بہت پریشان کن حالت ہے۔ گھر میں جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچیوں کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہم تو ان کے اوپر بہت خرچ کر رہے ہیں، انہیں کھلا پلا رہے ہیں، مگر ان کو ہو کیا گیا ہے۔ اور بچے اور بچیاں اپنے والدین کو بتاتے نہیں ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ میری نوجوان نسل سے گزارش ہے، اگر آپ کو اس قسم کی کوئی بیماری ہو تو اپنے والدین سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ شرم کریں گے، نہیں بتائیں گے، تو آپ شادی کے قابل نہیں رہیں گے۔ اسی طرح آپ کی ذہنی قوت، طاقت، جسمانی قوت بھی ختم ہو جائے گی، آپ معاشرے کے کامیاب افراد نہیں بن سکیں گے۔ میں اس بیماری کے متعلق آج آپ کو ایک خاندانی نسخہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں جو نوجوان نسل کو کمزور کر دیتی ہے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، تھوڑا سا بچیاں پڑھنے لگیں، اسٹڈی کرنے لگیں، مطالعہ کرنے لگیں تو تھک جاتے ہیں کہ ہم نے اب بس پڑھنا نہیں ہے، کمر میں درد ہو جاتا ہے، آنکھوں کا آگے اندھیرا آ جاتا ہے، پڑھائی میں دلچسپی نہیں لگتی ہے۔ اس کے اسباب اب آپ نے غور سے سنے ہیں۔ بعض اوقات یہ بیماری قبض کی وجہ سے ہوتی ہے، پخانہ کھول کر نہیں آتا ہے۔ بعض اوقات نوجوان نسل کو معدہ کے اندر گرمی کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ بڑوں کو کثرت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے، اور نوجوان نسل ہینڈ پریکٹس کرتی ہے آج کل، جسے مشت زنی کہتے ہیں۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ بد ہضمی کی وجہ سے بھی یہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اگر کسی بچی کو پیٹ کے اندر کیڑے ہوں تو اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اب یہ جو اسباب ہیں، اس اسباب پر غور کریں۔ اس بیماری کے بہت زیادہ نسخہ جات ہیں۔
لیکن اگر کسی حکیم یا ڈاکٹر کو اگر مریض کی کیفیت، مریض کے اسباب کا پتہ نہ ہو کہ یہ بیماری اس مریض کو کس وجہ سے ہوئی ہے، تو اس بیماری کا وہ علاج نہیں کر سکتا۔ آج کے اس سیشن میں میں آپ کو جو نسخہ بتاؤں گا، آپ میرے ساتھ رہیے گا، بس میں ابھی کچھ دیر بعد آپ کو نسخہ بتانے والا ہوں۔ وہ نسخہ ہمہ قسمی اسباب اس بیماری کے جو میں نے بیان کیے ہیں، ہمہ قسمی اسباب کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ اس بیماری کی کچھ علامات بھی ہیں۔ ہر روز رات کو یا کچھ وقفہ چھوڑ کر جب بچے بچیاں جو نوجوان ہیں، بالغ عمر کے ہیں، اپنے بستر پر سوتے ہیں تو ان کو احتلام ہو جاتا ہے۔ عوام میں اس بیماری کے متعلق یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں۔ شیطان انسان کے اندر خواب کے اندر آتا ہے، جو انسان کو مانوس شکل لگتی ہو، اچھی شکل لگتی ہو، خواہ لڑکے کی یا لڑکی کی، اس کی شکل میں آ کر وہ بدفعلی کرواتا ہے، اس سے بھی انزال ہو جاتا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے اور یہ حقیقت ہے، کبھی اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور روحانی علاج کے متعلق بھی آپ کو کچھ وظائف بھی بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ فی الحال ہم نے آپ کو اس بیماری کے متعلق بتانا ہے۔ یہ جی میرے پاس ایک جڑی بوٹی پڑی ہوئی ہے، یہ آپ اسے غور سے دیکھیں۔ ابھی تقریباً اسے اگے ہوئے 1 ماہ ہوا ہے، ابھی یہ پورے جوبن میں نہیں آئی۔ یہ جنوبی پنجاب کے ٹینوں میں، جنگلوں میں عام مل جاتی ہے۔ ہاں جی، اسے بکھڑا کہتے ہیں۔ تو اس کے چھوٹے چھوٹے پتے سرسبز پیلے پھول ہوتے ہیں، بعض جگہوں پر سفید پھول بھی ہوتے ہیں، تو اسے سفید بکھڑا کہتے ہیں۔ جہاں پر پیلے پھول لگے اسے پیلا بکھڑا کہتے ہیں۔ اپنے اپنے علاقہ کے حساب سے اس کے پھولوں کے اندر فرق ہوتا ہے، باقی پتے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور اس بوٹی کے جو پھل لگتا ہے وہ نوکدار نوکیلے کانٹے ہوتے ہیں، 5-6 کانٹے ہوتے ہیں اس کے۔ اسے بکری بہت شوق سے کھاتی ہے، جانوروں میں سے۔ بکری ایک ایسا جانور ہے، وہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتا۔ خیر، بات ہو رہی تھی اس جڑی بوٹی کے بارے میں۔ اسے جی بکھڑا کہتے ہیں۔ اب میں اس کو رکھ رہا ہوں، میں آپ کو نسخہ کی طرف لے آتا ہوں۔ جی بکھڑا، اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جس علاقہ میں پیدا کیا ہے، جس خمیر سے پیدا کیا ہے، جس مٹی سے پیدا کیا ہے، جس مٹی میں پیدا کیا ہے، جس وطن میں پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے انہی جگہوں، انہی علاقوں میں انسان کی بیماریوں کے لیے جڑی بوٹیاں بھی پیدا کر دی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے انسانوں پر۔ لیکن یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں، ہر حکیم کو پتہ نہیں ہوتا، اس پر بہت محنت کرنی پڑتی ہے، استادوں کے پاس کچھ وقت لگانا پڑتا ہے اور بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ آج آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا، ہم انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے ہر نئی ویڈیو میں آپ کو کچھ جڑی بوٹیوں کو تعارف بھی کرائیں، ان کی شکلیں بھی دکھائیں۔ اب میں آپ کو ایک نسخہ بتانے لگا ہوں اس بیماری کے متعلق۔ جی، یہ جو بیماری نوجوان نسل کو روز بروز کمزور کر رہی ہے، نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، آنکھیں اندر دھنس چکی ہیں، چہرے پیلے ہو گئے ہیں، خون ختم ہو گیا ہے، برائے مہربانی جو میں نے اسباب بتائے ہیں ان میں سے کوئی بھی اسباب ہو تو ضرور اور ضرور نزدیکی حکمہ جو قابل ہوں، حاذق ہوں، سند یافتہ ہوں، استادوں کے پاس پڑھے ہوئے ہوں، کافی عرصہ ان کو ہو گیا ہو، تجربہ ہو، ان کو کھل کر یہ اسباب بتائیں تاکہ وہ آپ کا علاج کر سکیں۔ ایسے ہر نیم حکیم یا نیم عطائی ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا، اچھے ڈاکٹروں کے پاس، اچھے حکیموں کے پاس جانا ہے۔ اگر آپ دوست ہمارے پاس بھی آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ ہمارا دواخانہ مسیحا صادق
MM روڈ خانپور بگا شہر شمالی ضلع مظفر گڑھ صوبہ پنجاب پاکستان میں ہے۔ تو ہمارا واٹس اپ نمبر اور موبائل نمبر نوٹ کر لیں 0302 7796 923 0302 7796 923۔ جی آپ براہ راست بھی ہم سے ڈاک کے ذریعہ بھی دوائی منگوا سکتے ہیں، براہ راست آ کر بھی لے سکتے ہیں۔ جی آپ نسخہ نوٹ کر لیں۔ بکھڑا اگر آپ کو یہ اس طرح کا تازہ مل جائے، لیکن کوشش کریں اس کے پھل لگے ہوئے ہوں، نوکدار جو اس کے کانٹے نما پھل ہوتا ہے وہ لگے ہوا ہوں تو بہتر ہے۔ یہ جڑوں سمیت اکھیڑ لیں جس طرح ہم نے اکھیڑا ہوا ہے۔ ان کی جڑوں کو دھو کر سایہ کے اندر خشک کریں، اور اگر اس طرح آپ کے علاقوں میں نہ ملے تو آپ انصار سٹور پہ چلے جائیں، وہاں سے آپ بکھڑا لے لیں، وہاں سے آپ کو صرف پھل ملے گا، لیکن جب آپ جڑی بوٹی اکھاڑیں گے ان کے پتوں کے اندر بھی شفا ہے۔ یہ بہت اعلیٰ قسم کی بوٹی ہے۔ جی آپ نے یہ جو جڑی بوٹی ہے احتلام، اور اس کے علاوہ جس کو پیشاب کا بار بار عارضہ ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے، اس کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ جی آپ نے اس کو سائے میں سکھانا ہے اور خشک کر لینا ہے، اس کے بعد اسے پیس لینا ہے۔ اس کے ہم وزن آپ نے آملہ خشک لینا ہے پنسار سٹور سے۔ آملہ بھی ایک پھل ہے، اس کے متعلق بھی کبھی آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی بے باک فائدے رکھے ہیں، لیکن آپ نے آملہ خشک لینا ہے۔ جی اس کے ہم وزن جتنا 2 تولہ ہو، یہ بوٹی 5 تولہ ہو، سائے میں خشک کر کے وزن کر لیں، 10 تولہ ہو، جتنی بھی ہو، آپ نے اس کے ہم وزن آملہ خشک لینا ہے۔ تیسری چیز 7 گیلو بھی ایک جڑی بوٹی ہے، اس کے بھی بہت فوائد ہیں۔ یہ بیل نما، اس کے موٹے موٹے چوڑے پتے ہوتے ہیں، بوڑ اور پیپل بوڑ کی طرح، اور یہ گھروں میں بھی خوبصورتی کے لیے لگائی جاتی ہے، کبھی اس کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو گیلو جو بوٹی ہے جی، اس کا 7 لینا ہے، وہ سفید سا پاؤڈر ہوگا، پنسار سٹور سے مل جائے گا، سفید پاؤڈر۔ یہ 3 چیزیں ہیں، دوبارہ نوٹ کریں، 3 چیزیں۔ نمبر 1 بکھڑا، نمبر 2 آملہ خشک، نمبر 3 7 کلو۔ یہ تینوں چیزیں ہم وزن لینی ہیں۔ 7 کلو کا پاؤڈر ہوگا، اسے پیسنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیسا ہوا ہی ملے گا پنسار سٹور سے۔ آملہ خشک اور اس بکھڑا کو آپ نے خوب باریک پیس لینا ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کو مکس کر لینا ہے، ملا لینا ہے۔ یہ آپ کا سفوف تیار ہو گیا بہترین قسم کا۔ اب وہ جو بچے ہیں تقریباً 12 سے 16 سال یا 20 سال تک، وہ اس دوائی کو آدھا چمچ صبح دوپہر شام کھائیں، تازہ پانی یا گائے کی لسی کے ساتھ۔ اور جو اس سے اوپر ہیں 20 سے 30 یا 35 سال کے مریض، لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، وہ اس کا 1 چمچ صبح دوپہر شام کھائیں، بیماری کے خاتمے تک اس نسخہ کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز نئی بیماری ہو تو 20 دن کے تک آپ کو بالکل شفا ہو جائے گی۔ اگر پرانی بیماری ہو 1 ماہ 2 ماہ مسلسل استعمال کرنے سے دوبارہ یہ بیماری نہیں آئے گی، لیکن پرہیز کرنا ہے، گرم چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، مسالہ دار جو چٹ پٹی چیزیں ہوں ان سے پرہیز کرنا ہے، چورن ہو گئے ان سے پرہیز کرنا ہے، نمکو پاپڑ ہو گئے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، بڑا گوشت اور قبض جو چیزیں کرتی ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے، جیسے چنے کی دال ہو گئی، یا بینگن ہو گیا، کریلا ہو گیا، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اور مشت زنی بالکل نہیں کرنی، ہینڈ پریکٹس بالکل نہیں کرنی، برے دوستوں سے دوستی بالکل چھوڑ دیں، برے لڑکوں سے بالکل بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دیں، اور ہر اپنی پریشانی اپنے والدین سے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کی صحت بھی بحال ہو سکے، آپ ایک مفید شہری بن سکیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔ اجازت، السلام علیکم۔